بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انبیاء کرام علیہم السلام کی ان دعاؤں کی جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، یقیناً وہ ان کی عظمت، ان کا مقام اور جو مشکلات اللہ کی راہ اس کا پیغام پہنچانے میں انہوں نے اٹھائی، وہ بھی ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعائیں خصوصاً قرآن پاک میں بیان کی گئیں، تو ہم سب کے لیے اس میں بھی سبق ہے، طریقہ ہے، ہمارے لیے آسانی ہے یہ جاننے کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کس تنگی اور مشکل میں اپنے رب پر کیسے توکل کیا اور اپنے رب پر یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ سے ہی دعا کی۔ دنیا میں انسان بہت ہی کمزور بنا کر بھیجا گیا، وہ بے بس ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ بندوں کو ضرور آزمائے گا، کسی کو نعمت کی فراوانی سے یعنی زیادہ عطا کر کے، اور کسی کو کسی چیز کی کمی سے۔ ان کمیوں میں یا ان آزمائشوں میں ایک آزمائش ہے اولاد کا نہ ہونا۔ بہت سے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو خواہش مند ہیں اولاد کے، لیکن اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ان کی کیا آزمائش ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، اور ابھی تک امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو ان کے لیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز بار بار دعا کرنے سے بھی ہمیں نہیں ملتی تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہی میری آزمائش تھی، ایسی میں میرے لیے کوئی بہتری پوشیدہ تھی۔ اب چونکہ ہم مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، ہم غیب کو نہیں جان سکتے، تو اس لیے وہ چیزیں جن کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم مچل رہے ہوتے ہیں، ان کا نہ ملنا ہمیں تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ 2 لیولز پر آپ نے پہلے آنا ہے اگر کوئی چیز چاہیے تو۔ اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے، پرابلم ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیمات ہیں علاج کروانا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں بنایا جس کی دوا نہ بنائی ہو۔ تو سب سے پہلی سٹیج ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں، اور علاج کرتے وقت آپ یقین کر لیجئے کہ اگر اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا حکیم اور طبیب بھی آپ کے مرض کو دور نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو علاج سے بھی زیادہ پاورفل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا، یعنی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے دعا کرنا۔ تو زکریا علیہ السلام کی پیاری دعا قرآن پاک میں تقریباً روایات میں ہے، جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں حوالے مختلف کے، آلموسٹ 100 ایئرس، 100 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر ایک نئے یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کا کام ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، ظاہری تدبیر بھی کریں، روحانی علاج بھی کریں، اور میڈیکل جو آپ کی ایڈ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو ٹریٹمنٹس کروا سکتے ہیں، وہ بھی کروائیں۔ میں دعا آج بتاتی ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ علاج معالجے سے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیے یا اللہ کے یہ پیارے نام پڑھیے، اتنی دفعہ پڑھیے، اتنے دن تک پڑھیے، تو اکثر لوگ یہ دل میں سوال آ جاتا ہے یا سوال اٹھاتے ہیں
کہ آپ کو کیسے پتہ اتنے دن پڑھنا ہے، یا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب ہوتے ہیں ان سے کوئی بحث نہیں کرتا، ان کا علم ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ اس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز میں میرے لیے بڑی طاقت ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے، اب آپ اس سے بحث کرنے بیٹھ جائیں کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے اس معاملے میں پوری ریسرچ کی ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس کی تعلیم بھی ہے۔ اسی طرح سے جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے پیارے بندے، علم و تقوی والے، نیک، جو اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے کچھ مشاہدات ہیں، ان کے کچھ تجربات ہیں، ان کے ایکسپیرینسز ہیں، تو وہ انہوں نے مقرر کر دیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اللہ سے ہی دعا کریں، جو پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہو وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہونا شرط ہے، معاذ اللہ کوئی اور چیز نہیں۔ تو پھر اطمینان کر لیں کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، یہی ہمارا مشاہدہ ہے، یہی ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، یہی ہم نے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ گارنٹی یا یقینی، تو یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام دے سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں تھے، ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دینے والے تھے۔ ہم نہیں دے سکتے، ہم صرف اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ دیکھا بھی گیا کہ بہت سی بہنوں کو، بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، تو اسی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے میں بتا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں بھی یہ آیات اور جو وظائف ہیں یہ لکھ دوں، اور اگر نہیں تو پھر بھی آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں بتا رہی ہوں اس وقت آپ اس کو لکھ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بہت آسان سا عمل ہے، اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور دعا بھی یہی ہے کہ جتنے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اور تندرست اولاد عطا فرمائے۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو بھی اللہ کا ذکر کرنے لگیں، کوئی وظیفہ کہے اس کو، یا دعا کہے یا تسبیح کہے، سب اللہ کا کلام ہے، بسم اللہ سے شروع کریں، باوضو ہو کر بیٹھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ اول، 1 دفعہ یا 3 دفعہ آخر میں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھنی ہے 71 ٹائمز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ ایک دانے پر ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور 111 ٹائمز یعنی 111 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے، بعض بزرگ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ چھہاروں یا کھجوروں پر دم کر لیں، کم از کم 7 دن کھائیں۔ بعض نے تو یہ بھی بیان کیا کہ 7 دن کے روزے رکھ لیں اور افطار ان کھجوروں یا چھہاروں سے کریں۔ یہ سب چیزیں آپ کے اوپر ہیں، یعنی آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اللہ سے بھی جب دعا کریں تو جتنا زیادہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ 7 دن کے روزے رکھنا چاہیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، کسی کی کوئی مجبوری ہے، کام کی نوعیت ایسی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نہیں رکھ پاتا، تو کم از کم یہ پڑھائی آپ ضرور کیجئے، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور
اپنی رحمت فرمائے گا۔ دعا کے ساتھ ساتھ دوا یعنی علاج، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے، تعلیمات ہیں، غذاؤں میں یعنی قدرتی غذاؤں میں علاج ڈھونڈنا اور پرہیز کرنا۔ بہت سے ریزنز ہیں، آج کل یہ چیز انفرٹیلیٹی زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی زیادہ بڑھ رہی ہے ہر کنٹری میں، جہاں پر بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں میرے جہاں میں بیان کرنے کے لیے جاتی ہوں، بہت زیادہ لوگ یہی بات اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے ریزنز ہیں، مین چند ایک فیکٹرز کی ہم بات کر لیتے ہیں، پھر کبھی ڈیٹیل سے اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ، کہ اسٹریس ایک ریزن یہ بھی ہے، ہماری غذاؤں میں جو ہارمونز ہیں، خصوصی طور پر چکن وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جتنے ان کو ہارمونز دے کر جلدی گرو کیا جاتا ہے، تو بہت سے ریسرچرز نے یہ بھی بات بتائی کہ یہ بھی انفرٹیلیٹی کا ایک ریزن بن رہا ہے۔ کوشش کیجئے وائٹ میٹ میں فش استعمال کریں، جو انرجی آپ کو گوشت سے ملتی ہے وہی چیزیں دالوں سے بھی وہ پروٹین وغیرہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ سبزیوں اور دالوں کا استعمال زیادہ کریں، اسٹریس ختم کریں، اور اپنے رب پر اگر ہمیں بھروسہ ہو، ہم یہ جانتے ہوں کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور وہ مجھے عطا فرمائے گا، تو اسٹریس میں نہیں آئیں گے۔ جتنا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ جتنا اس کو کم اسٹریس میں ہونا چاہیے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اسٹریس کو بھی بڑھا لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ خیال کیجئے، فروٹس وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، واک کریں۔ وزن کا بھی بہت زیادہ بڑھ جانا یہ بھی ایک کاز ہوتا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کا خیال رکھیے۔ بعض لوگوں میں جینیٹک بھی ہوتا ہے، تو جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں، ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جیسے بھی میں نے آپ سے بات کی، کھجوریں، چھہارے، کیبج بہت اچھی ہے، کیبج کا استعمال کیجئے، فروٹس وغیرہ، سیلڈ وغیرہ کا استعمال کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پرہیز کی بھی ہمیں مثال مل رہی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا اس چیز سے پرہیز کرو، فلاں چیز استعمال کرو، اس میں شفا ہے۔ تو آرٹیفیشل یا پریزرویٹیوز والے جو فوڈز ہیں، سب سے پہلے ان سے اسٹرکٹلی بچنا ہے۔ جتنی زیادہ فریش اور قدرتی کھانے، قدرتی غذائیں، نیچرل جو فوڈ ہے وہ آپ استعمال کر سکیں، بہت انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، اپنی پوری کوشش لگن کے ساتھ کریں، کیونکہ انسان جس چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی تمام تر دعاؤں اور کوششوں کے باوجود آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، تو میرا ایمان ہے، میرا یہ تجربہ ہے، میں آپ کو اس کو بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آج نہیں تو کل ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ علاج کیا، اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ پرہیز کیا، اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیں، پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو حاصل نہ ہو، تو جان لیں کہ اس کے نہ ہونے میں کوئی حکمت تھی، کوئی بہتری تھی۔ بس انسان کمزور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہش ہے وہ ضرور پوری ہو۔ میں کہوں گی میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر خواہش کو جو دنیاوی ہے اور اخروی اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ میں پھر اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ بہت سی میری بہنیں، میرے بھائی ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ اولاد کی خواہش میں یا اور بھی جو بھی انسان کی دنیاوی حاجتیں ہوتی ہیں، ان کی خواہش میں جعلی پیروں، فقیروں، عمل کرنے والوں، شعبدہ بازوں، دھوکے دینے والوں کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے نقصانات اٹھاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ بہت سے قصے آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان جب کمزور بے بس ہوتا ہے، جب وہ اپنی کسی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں ہر طریقہ اپنا لوں، ہر چیز پر عمل کر لوں۔ تو یہ ہماری بھی تھوڑی سی علماء کرام کی بھی طرف سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ہم نے جائز چیزوں کو شرک و بدعت کہہ دیا، اللہ کے کلام کو، تعویذ اللہ تعالیٰ کے آیات کے جو ہیں ان کو، قرآنی صورتوں کو، وظائف کو ہم نے ڈسکریج کیا جو کہ جائز ہیں شرعاً، جن کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے وظائف اور یہ سب چیزیں
جو علاج معالجے کے لیے ہیں، اس میں کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ یہ کسی زمانے میں ہوا، کس نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں، خلفائے راشدین نے ایسا کیا کہ نہیں۔ علاج معالجے کے لیے جس کا جو تجربہ ہے، اگر وہ اس کو شیئر کر لے، اگر کسی نے علم سیکھا ہے، اگر اس کو کسی بزرگ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور وہ ان کو بتاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا۔ تو جب ہم اللہ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس ہو گئے تو ہم غلط راستے پر جا نکلے، جادو ٹونے کرانے والوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس، جو دعویٰ کرتے ہیں۔ جو آپ کو یہ دعویٰ کرے، چاہے وہ قرآنی آیت سے بھی دعویٰ کرے، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ گارنٹی کے ساتھ، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ فیک ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا، بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی، معاذ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی وحی تھوڑی ہم پر آتی ہے، بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، دیندار ہیں، لیکن وہ اس طرح گارنٹیاں نہیں دیتے لوگوں کو، تو ان کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، اور جو آزمائشیں ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں ان پر ہمیں صبر و قناعت عطا فرمائے۔